ہم چلے بلڈنگیں بنانے، موٹر ویز بنانے، سڑکیں بنانے، دنیا سب سے بڑی بلڈنگ، فلاں چیز سب سے بڑی، فلاں چیز سب سے بڑی. ہم سب اس چیزوں کے پیچھے پڑ گئے جو انتہائی غیر ضروری تھیں. ہم نے اس پہ غور ہی نہیں کیا کہ اگر ہم ہیومن ریسورس کے اوپر کام کرتے، ریسرچ کے اوپر کام کرتے، اچھی یونیورسٹیز کے اوپر کام کرتے، اپنے ان آباء کی ریسرچ سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے، جو شاید آج ہم کسی مختلف جگہ پہ ہوتے. السلام علیکم، میرا نام ہے شاہد ایوب، آپ دیکھ رہے ہیں لرننگ ٹو لیو. ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا کہ ہمارے جو سائنسدان تھے پرانے، جنہوں نے بہت کام کیا، جس پہ لاسٹ ٹائم ہم نے الکندی کا ذکر کیا، تو آج ہم ذکر کریں گے ابن سینا، جسے ابن سینا بھی کہتے ہیں، اور ان کے ساتھ کیا ہوا، ان کے ساتھ اس دور کے مسلمان حکمرانوں نے کیا کیا. چونکہ پچھلے دنوں جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان سے سہیل وڑیچ صاحب نے جو پوچھا کہ آپ کی زندگی کا کوئی پچھتاوا، تو انہوں نے کہا کہ اس قوم کے لیے کام کرنے کا. ظاہر ہے جس شخص نے پوری زندگی دی ہو تو اس کے ساتھ اگر کچھ اس طرح کا سلوک کیا جائے تو وہ کیا کہے گا. تو اسی سلسلے میں یہ کڑی ہے ابن سینا کی، جو آج کا ہمارا موضوع ہے. ابن سینا، جسے ابن سینا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، ایک فارسی پولی میتھ تھا جس نے مختلف شعبوں میں نمایاں خدمات انجام دیں. خاص طور پر طب، فلسفہ اور سائنس، ان کی زندگی اور کام نے عالم اسلام اور ان سے آگے کی فکری تاریخ پر دیر پا اثرات مرتب کیے. یہاں ان کی زندگی اور کامیابیاں جن پر انہوں نے کام کیا، میں کچھ بیان کرتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ یہ کتنے بڑے لوگ تھے. جب آپ دیکھیں کہ یہ کتنے بڑے لوگ تھے اور اس کے بعد ان کے ساتھ ہوا کیا، تو آپ صحیح اندازہ کر سکیں گے کہ ہم نے یہ سیریز کیوں شروع کی. ان کا پورا نام جو تھا وہ ابو علی الحسین بن عبداللہ بن سینا. پیدائش 980 عیسوی میں ہوئی، بخارا میں، جو آج کا ازبکستان ہے. ابن سینا ایک فارسی گھرانے میں پیدا ہوا ہے. ان کے والد عبداللہ سامانی انتظامیہ میں ایک سرکاری افسر تھے، جس نے انہیں ایک مستحکم اور فکری طور پر حوصلہ افزا ماحول فراہم کیا. ابن سینا میں کم عمری سے ہی قابل ذکر فکری صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا. انہوں نے 16 سال کی عمر میں طب، فلسفہ، فلکیات اور ریاضی جیسے مضامین میں مہارت حاصل کر لی تھی. انہیں سامانی خاندان کی وسیع لائبریریوں تک رسائی حاصل تھی اور اپنے وقت کے متعدد مشہور علماء ان کی تربیت میں شامل تھے. ابن سینا طب میں اپنی خدمات کی وجہ سے مشہور ہوئے. ان کی سب سے مشہور تصنیف کینن آف میڈیسن ایک جامع طبی انسائکلوپیڈیا ہے، جس نے اس وقت کے طبی علم کو منظم کیا اور صدیوں تک یورپ اور اسلامی دنیا میں ایک معیاری متن کے طور پر استعمال کیا گیا. انہوں نے مریضوں کے مشاہدے، تشخیص اور علاج سمیت کلینکل طریقوں کو ترقی دی. ان کے طریقوں نے حفظان صحت اور مختلف ڈرگس کے تجرباتی استعمال کی اہمیت پر زور دیا. ان کی کتاب، جسے شفا کی کتاب یا کتاب شفا، ایک فلسفیانہ اور سائنسی انسائکلوپیڈیا سے ہے، جس میں منطق، قدرتی علوم، نفسیات، جیومیٹری، فلکیات اور موسیقی جیسے موضوعات کا احاطہ کیا گیا. ابن سینا نے طبیعیات، فلکیات اور ریاضی جیسے شعبوں میں خدمات انجام دیں. انہوں نے روشنی کی نوعیت، کائنات کی ساخت اور مختلف ریاضیاتی نظریات کے بارے میں لکھا. ابن سینا نے اپنی پوری زندگی میں فارس اور اسلامی دنیا میں وسیع پیمانے پر سفر کیا اور اکثر سیاسی عدم استحکام سے پناہ حاصل کی. وہ مختلف حکومتی اور علمی عہدوں پر فائز رہے اور مختلف حکمرانوں کے معالج اور مشیر کی حیثیت سے خدمات سر انجام دیتے رہے. ان کی وفات 1037 میں ہمدان، فارس، جو موجودہ ایران ہے، وہاں ہوئی. ابن سینا کی تصانیف نے کئی صدیوں تک اسلامی اور یورپی علماء دونوں کو متاثر کیا. ان کا
جو ان کی جو بک تھی کینن آف میڈیسن 17ویں صدی تک یورپ میں طبی تعلیم کا سنگ بنیاد تھی۔ ان کے فلسفیانہ خیالات کا مطالعہ قرون وسطیٰ کے اسکالرس نے کیا، جس میں تھامس ایکوینس اور البرٹس تھا۔ یہ دونوں نے ان کی جو مختلف بکس تھیں، ان کے فلسفیانہ خیالات تھے، ان کا پورا احاطہ کیا، اس پہ کتابیں بھی لکھیں۔ ان دونوں نے ان کے جو نظریات تھے ان کو عیسائی تھیولوجی کے ساتھ ضم کرنے کی کوشش بھی کی۔ ان کا شمار اسلامی دور کے عظیم ترین مفکرین اور اس تاریخ کے سب سے بااثر فلسفیوں اور سائنسدانوں میں ہوتا ہے۔ ابن سینا کی میراث طب، فلسفے اور سائنس کے دوروں میں قائم ہے، اور وہ انسانی فکر کی تاریخ میں ایک قدآور شخصیت ہیں۔ ابن سینا کی ہنگامہ خیز زندگی، جس میں مختلف حکمرانوں سے چھپنے اور فرار ہونے کے ادوار شامل تھے، اس کی بڑی وجہ ان کے دور کے سیاسی عدم استحکام تھا۔ ان کی غیر یقینی صورتحال میں کئی عوامل کار فرما رہے ہیں۔ ابن سینا کی زندگی کے دوران اسلامی دنیا متعدد چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں تقسیم تھی، جن میں سے ہر ایک کا اپنا ایک حکمران تھا۔ سامانی خاندان کے زوال، جس نے ابتدائی طور پر اسے حمایت فراہم کی تھی، اقتدار کے خلا اور حریف دڑوں کے مابین اکثر تنازعات کا سبب بنا۔ علماء اور دانشور اکثر اپنی روٹی روزی پوری کرنے کے لیے حکمرانوں کی سرپرستی پر انحصار کرتے تھے، جیسے شاید آج کل بھی ہے۔ ابن سینا کے فلسفیانہ خیالات، خاص طور پر ارسطو کے فلسفے کو اسلامی تھیولوجی کے ساتھ ملانے کی ان کی کوشش متنازع تھیں۔ ان کے عقلی نقطہ نظر اور اسلامی نظریے کے بارے میں ان کی کچھ تشریحات نے زیادہ قدامت پسند مذہبی اسکالرس اور رہنماؤں کی طرف سے تنقید کی طرف راغب کیا۔ ان کے اختراعی خیالات کو بعض اوقات مشرکانہ سمجھا بھی جاتا رہا، اور اس نے انہیں سیاسی اور مذہبی حکام کا نشانہ بنایا، جو قدامت پسند عقائد کو برقرار رکھنے کے خواہاں تھے۔ بدعت کا الزام ایک طاقتور ہتھیار تھا، اور شاید آج کل بھی اکثر لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں، جسے حریف دانشوروں اور سائنسدانوں کو بدنام کرنے کے لیے استعمال کیا کرتے تھے۔ ایک ممتاز عالم اور طبیب کی حیثیت سے ابن سینا اکثر عدالتی سیاست میں شامل رہتے تھے۔ بعض حکمرانوں اور اعلیٰ عہدیداروں کے ساتھ ان کے قریبی تعلقات نے انہیں اپنے حریفوں میں دشمن بنا دیا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ دوسرے علماء اور درباری ان کی فکری صلاحیتوں اور طاقت و سرپرستوں کی طرف سے ملنے والی مہربانی سے حسد کرتے ہوں، جس کی وجہ سے وہ ان کے خلاف سازشیں کرتے ہیں۔ ابن سینا کو جو پکڑنے کا سب سے جو قابل ذکر حکمران تھا، وہ اس کے پیچھے محمود غزنوی تھا، جو ایک طاقتور اور توسیع پسند حکمران تھا، جس نے فارسی علاقوں کے علماء کو پسند کیا تھا۔ جب محمود نے یہ علاقہ فتح کیا تو ابن سینا نے ان کی خدمت کرنے سے انکار کر دیا، جس کی وجہ سے محمود غزنوی یوں کہیے کہ اس کے پیچھے پڑ گیا۔ مختلف اوقات میں ابن سینا کو سیاسی حریفوں نے قید کیا۔ مثال کے طور پر ان کے سرپرست شمس الدولہ کے زوال کے بعد ابن سینا کو ہمدان کے قریب فرجان کے قلعے میں قید کر دیا گیا۔ اس طرح کے خطرات سے بچنے کے لیے ابن سینا کو چلتے رہنا پڑتا تھا، اکثر بیت بدل کر سفر کرنا پڑتا تھا، ہمدرد حکمرانوں کے پاس یا دور دراز مقامات پر پناہ لینی پڑتی۔ ان چیلنجوں کے باوجود ابن سینا نے اپنا علمی کام جاری رکھا اور چھپ کر اپنی چند اہم ترین تحریریں شائع کیں، جس نے ان کی ذاتی اور سیاسی زندگی کے ہنگامہ آرائی پر پردہ ڈال دیا۔ مسلمان حکمرانوں نے جس طرح اپنے دور کے سائنسدانوں، ادیبوں، فلاسفرز کے ساتھ ظلم و ستم کیے، ان کو قید کیا، اذیتیں دیں، مارا، ان کی لکھی ہوئی کتابوں کو ضائع کرنے کی کوشش کی، تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آج کی مسلم امہ کیوں سائنس اور ترقی یافتہ ممالک کی نسبت کچھ پیچھے رہ گئی ہے۔ نہ صرف پیچھے رہ گئی ہے، بلکہ اب تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے، کوئی اندازہ ہی نہیں کر سکتا کہ کتنی پیچھے رہ گئی ہے۔
ہم چلے بلڈنگیں بنانے، موٹر ویز بنانے، سڑکیں بنانے، دنیا سب سے بڑی بلڈنگ، فلاں چیز سب سے بڑی، فلاں چیز سب سے بڑی. ہم سب اس چیزوں کے پیچھے پڑ گئے جو انتہائی غیر ضروری تھیں. ہم نے اس پہ غور ہی نہیں کیا کہ اگر ہم ہیومن ریسورس کے اوپر کام کرتے، ریسرچ کے اوپر کام کرتے، اچھی یونیورسٹیز کے اوپر کام کرتے، اپنے ان آباء کی ریسرچ سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے، جو شاید آج ہم کسی مختلف جگہ پہ ہوتے. اور پھر جب ہمارا ہیومن ریسورس زندہ ہوتا تو یہ سب چیزیں جس کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں وہ خود بخود حاصل ہو جاتی. اس بات میں دوبارہ زور دوں گا کہ اگر ہم تعلیم اور ریسرچ پر اپنی توجہ مرکوز کرتے اور اپنے آباء کے کیے ہوئے کاموں سے استفادہ کرنا چاہتے تو شاید آج ہم یہاں نہ ہوتے. اہل مغرب نے ہمارے ہی آباء کے کیے ہوئے کام سے خوب فائدہ اٹھایا. وہ سب چیزیں جن سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے تھا اس سے انہوں نے فائدہ اٹھایا، اور آج ترقی کی منازل طے کرتے ہوئے آسمان کو چھو رہے ہیں. اور ہم جس گڑھے میں گر گئے ہیں، یہ صرف آپ پاکستان کی بات نہ کیجیے گا، میں کوئی وہ پولیٹیکل پروگرام نہیں کر رہا. ایز اے ہول پورا مسلم امہ جسے کہتے ہیں، پتہ نہیں امہ ہے کہ نہیں، وہ پوری امہ آج جس قدر تنزلی کا شکار ہے کہ آپ کسی کی زیادتی کے خلاف ایک بیان تک دینے کو تیار نہیں ہیں. تو آپ سوچئے کہ ہم نے سائنس سے کیا حاصل کیا. ریسرچ کوئی اور کر رہا ہے، ہم وہ چیز صرف وہاں سے حاصل کرتے ہیں یا صرف اس کو اسیمبل کرتے ہیں اور اسی پہ خوش ہوتے ہیں. اور جس دن وہ چیز آپ کی بند ہو جاتی ہے آپ زمین پہ آ جاتے ہیں. کیا خوب کہا اقبال نے ایسے ہی لوگوں کے لیے، جیسے ہم جیسے لوگوں کے لیے، نالائقوں کے لیے. انہوں نے کہا اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. اگر ہم کسی اور کے نام ہی بنے لیکن ہم کم از کم اپنا ہی دیکھ لیں کچھ کہ ہم کہاں جا رہے ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے. لیکن افسوس کی بات تو یہ ہے نا کہ ہم نے نہ قائد اعظم کو سمجھا نہ علامہ اقبال کو. ہم ان دونوں کے دنوں کے حساب سے چھٹی کرنے کو تو تیار ہیں، جو انہوں نے لکھا اس پہ عمل کرنے کو تیار نہیں ہے. اور یہی کچھ اپنے سائنسدانوں کے ساتھ کیا. تو جو کے لیے شکریہ. اللہ حافظ.